لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 کا بیان ہے، 172۔ پچھلی بے شمار آیات سے بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہود اور نصارہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اب آگے اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں گے، کیونکہ پیچھے آپ اس کی تفصیل پڑھ آئی ہیں کہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے یا اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں گے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتے، مقرب فرشتے بھی۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھیں اور تکبر کریں تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ اب پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی توحید کا اعتراف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی توحید کا اعتراف اور اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کہ وہ اس کے بندے ہیں، باعث ہزار فخر ہے ان کے لیے، باعث ہزار فخر و نازش ہے ان کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ وہ اس کی توحید کا اقرار کرنے اور اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کرنے کے باعث ان کو تو فخر، وہ بھلا کیوں اس کو عار سمجھیں گے؟ وہ تو اس کا بندہ ہونے میں فخر محسوس کریں گے، اسی میں تو ان کی شان اور ان کی بزرگی کا اصل ظہور ہے۔ وہ اس کا بندہ ہونے میں شرم کیوں محسوس کریں گے؟ عار کیوں محسوس کریں گے؟ اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہی انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ وہ جو اس کا معبود حقیقی ہے وہ اس کو پہچان لے کہ میرا خدا کون ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ خدا کو پہچان لے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے، اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا توق ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مقام قرب کی انتہا کو پہنچ گئے، معراج کی رات مقام قرب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کو پہنچ گئے، تو اللہ نے پوچھا کہ اے سراپائے ستائش و خوبی، آج میں تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں؟
آج میں تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا الہ العالمین، آج اگر تو نے مجھے اعزاز اور عظیم اعزاز اور بزرگی سے مشرف کرنا ہے تو پھر مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما، اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما۔ تو تم اتنے بے وقوف ہو یہود و نصارہ کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اندر آر محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے اس کا بندہ بننے میں؟ نہیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ اس معبود حقیقی کے آگے اس کے بندے بن کر حاضر ہو جائیں۔ تو جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات یہ سوال کیا کہ محبوب آج میں تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما۔ اسی لیے معراج کی آیت کے ترجمے میں آپ غور کیجئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے اب یہ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا جہاں سے پیچھے بات ختم ہوئی تھی کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، اور نہ ہی اس کے مقرب فرشتے، اس کے فرشتے جو ان سے ہیں وہ بھی اس میں آپ نہیں سمجھیں گے جو ان سے۔ اچھا، اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی المتوفى 597 وہ لکھتی ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا، نجران کا، اور اس کا بھی بڑا تفصیلی لیکچر جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے 6 مہینے پہلے، سال پہلے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں تو اب یہ چیز وہاں پر بیان نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ جو نجران کا جو وفد آیا انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ نجران کے وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد، آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میں ان کے متعلق کیا کہوں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہ جو نجران کا وفد تھا وہ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ ہیں، وہ تو اللہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نجران کے وفد کو آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ ہونا آر تو نہیں ہے، اللہ کے بندے ہونے میں آر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، نجران کا آر ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں آر نہیں سمجھیں گے۔ ان بے وقوفوں کو کیا پتا، یہ تو ویسے ہی بغض اور انات کی آگ میں جلے جا رہے ہیں اور آپ کی ساری شان اور بزرگی کو کتابوں کے اندر تحریف کر کر مٹا دیتے ہیں، لوگوں سے چھپا لیتے ہیں اور جھوٹی باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا انہیں کیا پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے، ان کی بزرگی کیا، وہ اللہ کا بندہ ہونے میں کبھی آر نہیں سمجھیں گے اور نہ اس کے مقرب فرشتے۔ تو عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اچھا اب حضرت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا شبہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال معجزات عطا فرمائے تھے. کچھ معجزات ایسے عطا فرمائے تھے کہ یہ ان معجزات کو جس طرح تمام نبیوں کے معجزات کو قبول کیا گیا، قبول کرنے کی صلاحیت سے یہ محروم تھے، یہ محروم ہو گئے. تو اب یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو غیب کی خبریں دیتی ہیں، جو غیب کی خبریں دیں وہ تو خدا ہے، یا ان سے کئی ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جو بڑے عجیب ہیں. مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے تو اس کی آنکھیں لوٹ آتی ہیں. کوڑ اور جذام والوں کے قریب سے گزر جائیں ان کا جذام دور ہو جاتا ہے. اور مردے کو اپنی دعا سے زندہ کر دیتے ہیں، مردے کو آواز دیتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اب اس وجہ سے عیسائی جو ان سے ہیں وہ اس شبے میں پڑ گئے تھے جو ان سے ہیں. تو اب عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا اس لیے بھی کہتے تھے، ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا پچھلی آیات میں بڑی آپ تفصیل سے حضرت بی بی مریم کے تذکرے میں آپ سارا ذکر سنائے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اب یہ بھی ان کے لیے بڑی بات تھی. اور پھر چند گھنٹوں کا بچہ اور وہ کلام کر رہا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اب ان وجوہات کی بنا پر کہ اب بغیر باپ کے بھی ان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کا رد فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے تم نے ان کو خدا مان لیا، تم نے ان کو الہ مان لیا، تم نے ان کو اللہ مان لیا. جیسے نجران کے وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو اب اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا اس آیت کے اندر کہ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے اوپر، اس کے اوپر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ خدا ہے. اس سے عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ تم فرشتوں کو دیکھ لو، فرشتے باپ کے نہیں ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے ہیں. ان کا تو صرف باپ نہیں ہے، فرشتوں کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، فرشتے جو ان سے ہیں. تو وہ چیز اللہ پاک نے، اور ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. جب وہ اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تو مسیح علیہ السلام جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے وہ عبادت کرنے کو کیسے باعث آر سمجھیں گے؟ وہ اس میں کیسی شرمندگی محسوس کریں گے اپنے الہ ہونے میں، اپنے اللہ کے بندہ ہونے میں؟ وہ کیسے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز آر نہیں سمجھیں گے اور نہ مقرب فرشتے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں آر سمجھیں اور تکبر کریں تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرنے والا ہے. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.